صبح و شام کے اذکار۔ ایک تو یہ کہ ہم ہر وقت کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مخصوص اذکار بتائے گئے ہیں مخصوص اوقات میں کرنے کے، تو ان کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ہم ان کو اوقات کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے حکمت بھی ہے یہ وقت بتانے کی کہ پھر انسان اس کو چھوڑے نہ۔ صبح ہوئی، اللہ کی یاد آئی، پھر سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق ذکر کرنا۔ ویسے تو کوئی بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں، سبھی کا فائدہ ہے، لیکن آپ کے نقش قدم پر چلنا، جہاں آپ نے قدم رکھا وہاں پیچھے قدم رکھنا، اس کا لطف ہی کوئی اور ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب ہم اس کا حدیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ صبح شام کی جو پہلی دعا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اب ہمیں صبح 3 بار پڑھنی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری حمد بیان کی گئی ہے اس میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف ہے جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اور اس کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ تو تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَرِضَا نَفْسِهِ، اور اس کی ذات کی رضا کے برابر۔ رضا جو ہے وہ رضامندی کو کہتے ہیں، یعنی اس کی ذات کی رضا کے مطابق اتنی حمد کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ مثلاً ہم دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں یا 200 مرتبہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہوئے یا نہیں۔ تو یہ کتنی بہترین دعا ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ تو اس دعا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اتنی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ وزینت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی اس کے عرش کے وزن کے مطابق۔ اور اس کے عرش کا وزن کتنا ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم۔ امام مالک نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ اس کے بارے میں سوال بھی مت کرو، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ وہ ہے، کتنا ہے یہ نہیں معلوم۔ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی اس کے کلمات کو لکھنے میں جتنی سیاہی درکار ہے، اور وہ کتنی درکار ہے سورۃ الکہف میں آتا ہے، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں کہ میرے رب کی باتیں لکھی جانے لگیں، تو اس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہو جائیں ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ اگر 7 سمندر اور بھی ڈال دیے جائیں اور اس کی سیاہی بنا دی جائے اور لکھنا شروع کر دیں تو رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ تو کتنی بہترین دعا ہے صبح شام کرنے کی، کہ آپ جب صبح ہوتی ہے تو 3 دفعہ یہ کریں، 3 دفعہ یہ پڑھیں، اور جب شام ہوتی ہے تو 3 دفعہ یہ پڑھیں۔ ہم ایک دفعہ پھر اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔